میرے پیارو زکات نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، ارے دل کے ساتھ کر، ایسے دل کے ساتھ کر کسی کو لینے کی کیا ضرورت پڑے، میں خود پہنچانے وہاں پر چلا جاؤں۔ اے مالدارو، اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو، تو روزہ رکھا تیرا ایئر کنڈیشن چلتا، وہ بہار کا جو آیا اور شکر مان، اللہ نے تجھ کو دینے والا بنایا، ورنہ وہ چاہتا تو تجھ کو لینے والا بھی بنا سکتا۔ یہ تو شاید ٹینشن میں آ گئے کہ یہ مولوی صاحب نے 8 بیان کیا، اب رمضان میں آ کے چندہ مانگے گا۔ نا بھائی، ہم تو چندہ کسے مانگتے؟ اللہ سے۔ کسے مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے وہی دے گا، باقی کسی کے جیب سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے ہوتا کسی کے جیب سے کچھ ہوتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تم چندہ دیتے ہو اور ایک ہمارا عثمان چندہ دیتا تھا۔ میرے دوستوں، بہت بڑا فرق ہوتا تھا۔ آج کا امیر ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ خوب مال میں برکت دے۔ بھائی میں برائی نہیں کرتا، میں تو مالداروں کو کہتا ہوں اللہ خوب مال میں برکت دے، بس آنے کا راستہ بھی حلال اور جانے کا راستہ بھی حلال۔ اللہ خوب مال، ارے بھائی مال برا ہوتا تو عثمان غنی کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو حذیفہ کبھی مالدار نہ ہوتا، مال برا ہوتا تو عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی برے نہ ہوتے، مال برا ہوتا تو عباس کبھی مالدار نہ ہوتے۔ میرے دوستو، بہت سے صحابہ مالدار تھے، بہت سے صحابہ مالدار تھے کہ نہیں تھے مالدار؟ کبھی اس پر بھی بات کروں گا کہ کون کون سے صحابہ مالدار تھے اور کیسے مالدار تھے۔ لیکن میرے پیارو، جو مالدار ہے، اب ہمارے مالدار لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ رمضان کا مہینہ ہوگا، آفس میں بیٹھا ہوگا، ایئر کنڈیشن چلتا ہوگا، ہاں، اور یوں ٹانگ پہ یوں ٹانگ ڈال کے نہیں ہوں، جہاں دیکھا تو کوئی چندہ والا آیا تو کوئی نہ کوئی کاغذ لے کے، ہے نا، اور پھر وہ کھٹ کھٹ آئے گا، بھائی میں بہار سے آیا ہوں، ہر سال آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا 1000 روپیہ بندہ ہوا ہے، تو اپنے نوکر کو گھنٹی مار کے کہے گا اس کو کہ آئی ایم بزی، اس کو ابھی نہیں، ابھی یہ کوئی ٹائم ہے، ابھی تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ابھی تو زکات کا حساب بھی نہیں ہوا، بولو 2 دن کے بعد آوے۔ وہ بیچارہ 2 دن کے بعد پھر ٹھیلی لے کر آ گیا، وہ مولانا بہار سے آیا ہوں، حضرت بہار سے آیا ہوں، آپ ہر سال مجھ کو 1000 روپیہ دیتے، ذرا دے دینا، تو کہے گا ابھی نہیں، وہ افطار کے بعد آنا، ابھی ذرا ٹینشن ہے، میٹنگ چل رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ کرنے میں کیا ملا تجھ کو؟ ارے کیا ملا؟ تو زکات دیتا تو کون سا احسان کرتا؟ شکر مان، وہ تیری زکات لینے کے لیے آیا ہے۔ ارے تو زکات دیتا ہے، اس میں کون سا تو نے بڑا کمال کر دیا؟ زکات تو دینا ہی دینا ہے۔ ارے شکر مان کے وہ تیرے دروازے پر زکات لینے آیا، ورنہ قیامت سے پہلے وہ دن آئے گا کہ آدمی اپنی زکات لے کر جائے گا اور کسی کو کہے گا زکات چاہیے تو کہے گا میری بھی باقی ہے، تجھ کو چاہیے؟ آئے گا وہ زمانہ، آئے گا۔ یہ مال، یہ پیسہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس وقت ویلیو ہوگی تو ایمان کے نور کی ویلیو ہوگی۔ آئے گا زمانہ۔ ارے مالدارو، اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو، تو روزہ رکھا تیرا ایئر کنڈیشن چلتا، وہ بہار کا جو آیا کیا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے؟ تو بھوکا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، تو پیاسا ہے، وہ بھی پیاسا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، تیرے سینے میں دولت ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور شکر مان، اللہ نے تجھ کو دینے والا بنایا، ورنہ وہ چاہتا تو تجھ کو لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ ارے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، میرے پیارو زکات نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، ارے دل کے ساتھ کر، ایسے دل کے ساتھ کر کسی کو لینے کی کیا ضرورت پڑے، میں خود پہنچانے وہاں پر چلا جاؤں گا۔ کرو گے ایسا؟ بھائی کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ بھائی سارے امیروں سے اور سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں جو رمضان میں زکات نکالے، انتظار مت کرو، کوئی آئے گا، آنے والا آوے نہ آوے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں جگہ پر پہنچا دوں گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی بس یہ آخری واقعہ، آپ لوگ فکر نہ کریں، حضرت عثمان کا چندہ بتا دوں؟ بھائی کہو تو بتا دو، چندہ دو گے نا آپ لوگ بھی؟ نکالو گے نا زکات انشاءاللہ؟ صدقہ خیرات نکالو گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ کو بتا دوں، حضرت عثمان، میرے دوستو، غزوہ تبوک، کون سا غزوہ تبوک، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ، مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ مولوی حبیب صاحب بند کر، سن رہے کیا اعلان کیا؟ ساتھ میں کہو، ہمارے آقا، سب کہو صلی اللہ
ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کیا کھڑے ہوئے معلوم؟ سب کو کہا کوئی کھڑے مت ہونا، کوئی کھڑے مت ہونا، میں کھڑے ہوتا ہوں۔ فقام عثمان بن عفان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور کیا کہا سننا میرے دوستو، کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا اللہ قرضہ مانگتا ہے، 1000 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ کتنے؟ 1000۔ اگر ہم لوگ دے دے تو وہ اگر کوئی بیچارہ آیا چندہ والا اس کو 5000 روپیہ دے دیا نا تو گھر میں افطاری کے وقت کہے گا اپنی بیوی کو ارے بیچارہ مولوی صاحب آیا تھا بہت روتا تھا، دیکھ میں نے 5000 روپے دے دیے، رسید بتائے گا۔ پھر تراوی میں جائے گا تو 10 دوست کو بتائے گا دیکھ میں نے وہ فلاں مدرسے میں کتنا دیا، وہ سب کو بتاتا جائے گا، اللہ کہتا جائے گا وہ تیرا زمین پر ہی رہے گا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ ارے گنو بھائی کتنا دیا؟ 1000۔ اب بعد میں حساب کر لینا، 1 اونٹ کم سے کم عربی اونٹ کم سے کم 25000 کا ہوگا۔ ہاں لکھا ہے کتاب میں کم سے کم 25000 کا ہوگا، تو کتنے اونٹ دیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جا، اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اشارہ کیا بیٹھے رہو مجھے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عثمان نے اشارہ کیا، سب کے سب بیٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان، ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو کھڑا ہوا تھا، کہا کھڑا تو ہوا تھا لیکن آپ کی آواز سنا تو پھر دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی۔ آپ نے کہا اور عثمان بیٹھے، اللہ کے رسول لکھو 100 گھوڑے، 100 پہلے 1000 اونٹ اور ابھی 100۔ ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، عثمان بڑا کام کر دیا، بڑا کام کر دیا، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ پھر ہمارے نبی نے اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ فقام عثمان بن عفان، تیسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو دیا تھا، کہا آپ کی زبان بولتی جائے گی، عثمان کھڑا ہوتا جائے گا۔ حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ کہا 29.5 کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں، تولا نہیں 29.5 کلو۔ ہمارے نبی کے بارے میں لکھا تحلل وجہہ بشرا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ بھائی پہلی تشکیل پہ اتنا پیسہ آ جاوے تو وہ کرنے والا، چندہ کرنے والا خوش ہوگا کہ نہیں؟ اب میرے دوستو ایک بات بتاؤ، چندہ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے؟ ارے کوئی شرم کی بات ہے؟ ہاں میں تو صورت میں کہتا ہوں، پوچھو یہ صورت والوں سے، میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کے باہر رومال لے کے بھی کھڑا رہوں گا۔ ارے بھائی جب نبی کھڑے رہے تو میرے جیسے نالائق کو کیا شرم آ گئی؟ لوگ شرماتے، نہ بھائی میں رومال لے کے کھڑا رہوں گا۔ کیوں شرماتا؟ تیرے ابا کے گھر میں لے کے جانے والا کہ تیری بیوی کو دینے والا؟ اگر تیرے دل میں کھٹکا ہوگا تو شرم آئے گی۔ کہاں میرے دوستو اللہ کے واسطے کام کرنا، ارے کہو تو میں ابھی بھی کھڑا ہو جاؤں، آپ کی احمد آباد کی مسجد میں بھی ضرورت ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا رومال لے کر۔ ہاں اس میں کیا میرے دوستو، جو کام نبی نے کیا کھڑے ہو جا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اعلان کیا، پھر سب بیٹھ گئے۔ چوتھی مرتبہ ہمارے نبی نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ چوتھی مرتبہ بھی کون کھڑے ہو گئے؟ کہو۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے نبی 5 کلو سونا میری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ ارے میرے دوستو 1000 اونٹ دینے والا کون؟ عثمان۔ 100 گھوڑے دینے والا کون؟ عثمان۔ 29.5 کلو چاندی دینے والا کون؟ عثمان۔ 5 کلو سونا دینے والا کون؟ عثمان۔ اور ہمارے نبی نے کہا عثمان بس کر۔ عثمان نے کہا نہیں، آپ کی زبان مبارک اعلان کرتی جائے گی، عثمان اپنا مال خالی کرتا جائے گا۔ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ آج عثمان ماننے والا، ماننے کے بھائی منوانا ہو تو بھی بہت اچھا انداز ہے۔ عثمان وہاں کہیں بیٹھے ہوں گے بیچ میں، ہمارے نبی نے کہا عثمان اب کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہو گئے، کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہاں بٹھا دیا؟ ہمارے نبی کے بازو میں کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، بٹھا دیا۔ معلوم ہے کہ اب یہاں بیٹھے گا تو میرے ادب سے کھڑے ہونے کی ہمت، اور جب تک یہ کھڑا ہوگا تو دوسرے لوگ کب ثواب کمائیں گے؟ تو ہمارے نبی صاحب نے کہا عثمان چلو کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستوں کہا ادھر بیٹھ جاؤ اپنے۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ سننا حضرت عثمان
ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا 5ویں مرتبہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ ارے میرے دوست، نبی اعلان کیا اور عثمان نے جو چیخ ماری ہے، عثمان نے کھڑے تو نہیں ہوئے، بھائی نبی کا ادب ہے، نبی کا ریسپیکٹ ہے، ڈسپلن ہے، کھڑے نہیں ہوئے، لیکن ایسے زور سے چیخ ماری کہ سارے صحابہ کے کلیجے دہل گئے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان تو رو رہا؟ بھائی اتنا چندہ دینے والا ہنسے کہ روے؟ ارے کہو نا، ہم لوگ اتنا چندہ دے تو ہنسے کہ روے؟ عثمان نے چیخ ماری، ہمارے نبی نے کہا عثمان کیا ہو گیا؟ عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی ایسا لگتا میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، ایسا لگتا ہے میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، اسی لیے مجھے 4 مرتبہ کھڑے ہونے دیا، 5ویں مرتبہ یہاں بٹھا دیا، اب آپ کے ادب میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں لکھوا بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ عثمان اور مال دے۔ ارے میرے دوستو، نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب کے بیچ میں کہا عثمان کھڑے ہو جا، عثمان کھڑے ہو جا۔ عثمان کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگا لیا، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے گلے لگایا اور کیا فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے عثمان آج میں زمین پر گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اب کیسا معاف کیا وہ سننا، ایسا معافی اگر ہم کو مل جاوے تو معلوم نہیں کیا ہو جاوے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان اللہ نے معاف کر دیا، ما اسررتا، اگر کوئی چھپ کے گناہ کیا وہ بھی معاف، کہو وہ بھی، وما اعلنتا، کوئی کھل کے اوپن گناہ کیا وہ بھی معاف، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ اے عثمان قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے، تجھے چھوٹ ہے، قیامت تک گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا۔ ایسی ایڈوانس معافی کسی کو مل جاوے تو کیا پوچھنا۔ ارے ہے کہ نہیں میرے دوستو، یہ عثمان تھے عثمان۔ لیکن میرے دوستو جس کو چھوٹ مل گئی، ارے جس کو چھوٹ مل گئی اور اس کے بعد میں نبی کا زمانہ مکمل ہوا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا کہ نہیں؟ صدیق اکبر کا زمانہ مکمل ہوا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ مکمل ہوا، عثمان کا زمانہ آیا۔ اور قسم اللہ کی میرے دوستو عثمان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ ارے جو پہلے ایک معمولی انسان تھا تب مالدار تھا، آج مسلمانوں کا امیر ہے تو پورا بیت المال بھرا ہوا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں بیت المال بھرا ہوا؟ ارے عثمان سے بڑھ کر کوئی مالدار ہوگا؟ اور عثمان نے جو چندہ دیا ویسا کوئی چندہ دے گا؟ لیکن یہی عثمان، ارے میرے پیارو آپ کے سامنے بہت مبارک خبر ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو یہی وہ عثمان ہے، امیر المومنین ہے، پورا بیت المال گھچاگچ پیسوں سے بھرا ہوا، پورا بیت المال گھچاگچ پیسوں سے بھرا ہوا، لیکن رات ہوتی ہے سارا مدینہ سوتا ہے اور عثمان قبرستان میں جا کے روتا ہے۔ جاتے تھے کہ نہیں قبرستان؟ ارے جاتے تھے نا قبرستان، اور کیسے جاتے تھے؟ ہم لوگ تو اتنے بڑی درگاہ پہ جاتے تو ہم کو رونا نہیں آتا رونا؟ بجانے گانے سے فرصت ہوئے تو رونا آوے نا، رونا آتا؟ بتاؤ کس کو رونا آیا؟ شاہ عالم کی درگاہ پہ رونا آیا؟ اور حضرت عثمان جب قبرستان میں جاتے نا یوں پاؤں رکھتے، کیا رکھتے؟ پاؤں رکھتے۔ لکھا ہے کہ ایسا آنسو نکلتا کہ داڑھی مبارک سے ٹپکتا تھا۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو قبرستان میں روز آ کے روتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، روز رات کو قبرستان میں آتے اور روتے۔ بس اتنا کہا تو حضرت عثمان اتنا روئے اور جو جملہ کہا، بس میرے دوستو آج یہ آپ کو سبق ہوگا، یہ سبق لے کے چلو گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں میرے دوستو۔ کیا جملہ کہا؟ حضرت عثمان کو کہا کہ آپ قبرستان آتے تو کیوں روتے؟ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی سب سننا، کیوں میں روتا ہوں، کیوں قبرستان جاتا ہوں تو روتا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، کہو ساتھ میں، قبر
آخرت کی منزلوں میں، او میرے جوانوں، بہت بڑی درگاہ آپ کے سامنے ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرمائے، حضرت شاہ عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے، قطب عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، عثمان نے کہہ دیا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا عثمان اگر اس قبر میں بچ گیا تو ہر منزل میں بچ گیا، اور اگر اس قبر میں پھنس گیا